وقال جل وعلا في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کے ترجمے کے حوالے سے باتیں شروع ہوئی تھی. نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور سلام پہ ختم ہوتی ہے. بعض ہمارے بھائی نماز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا بھی صحیح اور درست نہیں ہے. بسم اللہ ہر اس کام کے شروع میں پڑھنا چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے وہاں پہ پڑھنے کا حکم دیا ہے یا پڑھا ہے. نماز کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ اے لوگو نماز جب بھی شروع کی جائے گی اللہ اکبر سے شروع کی جائے گی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہو جائے گی. اس لیے نماز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے. اور بعض بھائی نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی دعا پڑھتے ہیں. یہ دعا پڑھنا بھی مسنون اور مشروع نہیں ہے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح کے موقع پر پڑھی. دعائے استفتاح اس دعا کو کہتے ہیں جو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی. تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے بے شمار دعائیں پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں. ان میں سے ایک دعا جو مشہور ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس دعا کا ترجمہ بھی پچھلے جمعے ہو چکا تھا. یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے دعائے استفتاح کے موقع پر. ترجمہ کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے تابع کر لیا ہے، اس کی جہت میں کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں مشرکین میں سے نہیں. اس بات کا اقرار انسان نماز کے آغاز میں کرتا ہے. اسی طرح ایک اور دعا پیارے پیغمبر سے ثابت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی
للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ویسے تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے، لیکن دعائے استفتاح کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری ساری کی ساری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر میں کرتا ہوں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہوں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار ہونے والا۔ یہ پیارے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے الفاظ کہے، اور ہمیں بھی یہ الفاظ جو ہے وہ نماز کے آغاز میں پڑھنے چاہیے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاعمال والاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اعمال کی رہنمائی فرما، وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ اور اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما، میں اپنے اخلاق کو درست کر لوں، اچھے اخلاق کو اپناؤں اور اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالوں وہ اچھا نکالوں۔ اے اللہ میری رہنمائی فرما اچھے اعمال کی اور اچھے اخلاق کی، لا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، ان اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی اچھے اعمال کی رہنمائی کرنے والا ہے، تو ہی اچھے اخلاق کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور یا اللہ وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق، مجھے برے اعمال سے بچا لے اور برے اخلاق سے بچا لے، لا یقی سیئہا الا انت، یہ ساری کی ساری برائیوں سے بچانے والا مجھے کوئی نہیں ہے سوائے تیرے۔ اس عقیدے کا اقرار بھی نماز کے آغاز میں کرنا چاہیے، اور اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی رہنمائی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرنا بھی ثابت ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے یہ کم از کم ہمیں دعا لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد جو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ صالحت سائر اعمالی، نماز پڑھنے سے انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں، اور اگر نماز پڑھنے سے اعمال درست نہیں ہوتے نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ دعا اگر ہم نماز میں کرتے ہیں اس سے ہمارے باقی اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ یا اللہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے اچھے اعمال کی رہنمائی فرما، مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما۔ اگر میرے اعمال درست نہیں ہیں، میرا اخلاق درست نہیں ہے، گویا کہ میری نماز بھی درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے حوالے سے چند دلائل پچھلے جمعے آپ کو دیے تھے۔ سورہ فاتحہ کے 10 کے قریب نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ کو الرقیہ کہا جاتا ہے، جس سے دم کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا جاتا ہے، ایسے 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، جس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی اصل، قرآن کی ماں، یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ صلاۃ تو ویسے عربی میں نماز کو کہتے ہیں، لیکن حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، نماز کو۔ اور آگے وضاحت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی ہر ایک آیت گنوا کے بتاتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو میرا جواب یہ ہوتا ہے۔ تو الصلاۃ یہ سورہ فاتحہ کا بھی نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ یا رب کیسے؟ کہا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے نا، نماز میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، بے چارگی کی حالت ہے، اور اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا رب اس وقت بھی جو نعمتیں میرے پاس موجود ہیں ان تمام نعمتوں پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور وہ ساری نعمتیں دینے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے میرا رب، خود یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں حمیدنی عبدی، اے میرے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، تم کہتے تھے زمین میں یہ کام خراب کرے گا، دیکھو حمیدنی عبدی، میرا بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے قیام کی حالت میں میری تعریف کر رہا ہے۔ حمیدنی عبدی، میرا رب فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے اس بندے کی تعریف کرتا ہے، اپنے اس بندے کی حمد کرتا ہے جو بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے قیام کی حالت میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یا رب قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے، تمام بادشاہوں کا مالک بھی تو ہے، ہر چیز کا مالک تو ہے۔ میرا رب کہتا ہے مجدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، ہر ایک آیت کا جواب آ رہا ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں، جب بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے حمیدنی عبدی، بندہ کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اثنا علی عبدی، بندہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے مجدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے پوری زندگی کے نچوڑ کو اس آیت میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے وعدہ کرتا ہے یا رب میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگوں گا۔ جب بندہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے، میرا رب کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، فرشتوں اس نے یہ جملہ نکالا، یہ جملہ، اس جملے نے میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کر دیا ہے۔ اس جملے نے میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کر دیا ہے، اور اس نے اتنا اچھا وعدہ کیا ہے کہ میں اب اتنا خوش ہوا ہوں والی عبدی ما سأل، اس جملے کے بعد جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالے گا میں رب اس کو عطا فرما دوں گا، اس کو دے دوں گا۔ والی عبدی ما سأل، فوری بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ انعام کن لوگوں پر کیا تھا؟ میں کن لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہوں؟ نماز پڑھنے والوں یہ سوچو، ہم نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے۔ انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں، انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں، انعام یافتہ لوگ شہداء ہیں، شہید لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ صالحین ہیں۔ یہ چار گروپ ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور میں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے سوال کرتا ہوں یا رب مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ میں راستہ نبیوں کا مانگتا ہوں اور عمل سے کوشش نہیں کرتا، راستہ نبیوں کا مانگتا ہوں۔ میرے روز مرہ کے معاملات میں بڑے معاملات ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جان بوجھ کے شریعت کی مخالفت کرتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں، سارے معاملات کرتا ہوں۔ مسجد میں اہدنا الصراط المستقیم، مسجد میں کھڑا ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے وعدے، جو ہی باہر نکلتا ہوں تو فوری بزرگوں کے نام کے نعرے، بابوں کے نام کے نعرے، اور یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے۔ میں کون سا مسلمان ہوں؟ نماز میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں اور نماز میں فوری مسجد سے باہر نکل کر وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ نماز کو اس انداز سے پڑھیے کہ ہمیں پتا ہو اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔
روزانہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ عبادت بھی صرف تیری، مدد بھی صرف تجھ سے، اور یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور جو گمراہ لوگ تھے ان کا راستہ نہ دکھانا، صرف انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا۔ اور یہ آخر میں کہتا ہے آمین، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ میرے رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو نے صدقے دل سے میرے ساتھ وعدہ کیا، صدقے دل سے دعا کی، تو نے جو بھی مانگا ہے میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مقصد یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اے میرے بندو، جب بھی دعا کرنا، جب بھی اپنے رب سے مانگنا تو اس انداز سے مانگنا کہ شروع میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کا شکر ہو، پھر اس کے بعد عقیدے کا اظہار ہو، پھر دعا کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر جس دعا میں درود ابراہیمی بھی شامل کر لیا جائے، پیارے پیغمبر پر درود پڑھا جائے، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتی۔ یہ دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں انسان اپنے رب سے عہد و پیمان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتا ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہوتی ہے؟ جس کا نام ہی الصلاۃ ہو، اس کے بغیر صلاۃ کیسے ہو جاتی؟ جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے خود حدیث قدسی کے اندر الصلاۃ رکھا ہے، اور قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اونچی قرات کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ ساتھ قرات کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، ہاں بھی تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ جی اللہ کے رسول قرات کرتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن لا صلاۃ الا بام القرآن۔ اے میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو، جب بھی میں اونچی قرات کروں تو اونچی قرات کرنے کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ کے بغیر تم نے کچھ نہیں پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، صرف سورۃ الفاتحہ اپنی زبان سے نکالنی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب امام اونچی قرات کر رہا ہو تب سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو قرات ہوگی وہ صرف خاموشی سے سنا جائے گا، وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرات نہ کیا کرو، لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اسی طرح اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب ہم کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو امام تو قرات کر رہا ہے اور قرات خاموشی سے سننے کا حکم ہے، تو ہم سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اقرأ بها فی نفسک، سوال کرنے والے اس کو اپنے دل میں پڑھ، اپنے منہ میں پڑھ، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری اور لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بات صراحتاً ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس وجہ سے چاہے کوئی امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو یا نماز کوئی بھی ہو، کوئی بھی نماز ہے یا کوئی بھی آدمی ہے، چاہے وہ امام ہے، منفرد ہے یا مقتدی ہے، جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی وہ رکعت اور نماز نہیں ہو۔ سورۃ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ جب پڑھی جائے اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مشروع ہے، سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔
فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو فرشتوں کی اس کے ساتھ ہماری آمین کیسے ملے گی؟ ہمیں تو فرشتوں کی آواز نہیں آتی. جب امام آمین شروع کرتا ہے اس وقت فرشتے شروع کرتے ہیں اور جو ہی امام کی آمین ختم ہوتی ہے فرشتوں کی بھی ختم ہو جاتی. تو اس کا مطلب ہے آپ کی آمین امام کی آمین کے ساتھ ملنی چاہیے. جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اور جس کی فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. ترمذی اور ابو داؤد کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نماز میں سورہ فاتحہ اونچی آواز سے سنی اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آمین بھی اونچی آواز سے کہی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر اونچی آواز سے آمین سنی اور صحابہ کرام خود بھی اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے. اور اگر سری نماز ہے تو پھر آمین بھی آہستہ ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ اگر آہستہ پڑھنی ہے تو آمین تب بھی کہنی ہے لیکن آہستہ کہنی ہے. لیکن اگر قرات اونچی ہے تو اگر قرات اونچی ہے سورہ فاتحہ اونچی ہے تو پھر آمین بھی اونچی آواز سے کہی جائے. یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کی تلاوت کی جائے. انسان قرآن کے اندر سے کوئی بھی سورت جو مقام اور جو حصہ اس کو آتا ہے وہ پڑھے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن کا حصہ ایک لائن 2 لائن یا 1.5 لائن جتنی بھی یاد ہے، ایک سورت چھوٹی سی یاد ہے، وہ قرآن پاک کی سورت اس سورہ فاتحہ کے بعد اس رکعت میں پڑھنی چاہیے. لیکن سورۃ الاخلاص ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو گئی اور سورۃ الاخلاص اگر کوئی انسان اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ اس کو محبت ہے. سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، توحید سے بھری ہوئی یہ سورت ہے. اگر کوئی اس وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس کے اندر توحید ہے، مجھے توحید سے محبت ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر اور ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ اگر انسان اس کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کو بار بار پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس کے ساتھ تیری محبت کرنا اور اس کو بار بار پڑھنا اللہ تمہیں جنت میں داخل کرتا. ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں صحابی ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. مقتدیاں نے شکایت کر دی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کول آگے اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ ایک کو سورہ سنائی چھڑتا ہے، روزانہ ایک کو سورہ سناوندا ہے، روزانہ ایک کو سورہ سناوندا ہے، اینو باقی قرآن نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی بتاؤ کیا بات ہے، قرآن کا باقی حصہ کیوں نہیں پڑھتے، ایک ہی سورت پڑھتے ہو؟ اس کی طرف سے جواب آیا اللہ کے نبی اسلام اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی پیاری پیاری صفات ہیں مجھے پوری دنیا سے زیادہ اس سے محبت ہے اور اتنی محبت ہے میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا ہی رہوں بار بار اس کو پڑھوں. تو اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا میرے پیارے صحابی تیرا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، یہ سورت تمہیں جنت میں لے کر جائے گا. تو اس لیے سورہ اخلاص یہ پڑھنی چاہیے اور اس کو کثرت سے پڑھا کریں. اس کے اندر موجود اللہ کی صفات کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، توحید تو ویسے ہی اللہ کو بڑی پسند ہے. اور اگر قرآن پاک ہو تو قرآن پاک کے ہر حرف کے ساتھ 10 نیکیاں
پھر توحید والا حصہ وہ تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس وجہ سے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ بہتر ہے. ویسے کوئی بھی حصہ قرآن پاک کا آتا ہو تو وہ پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو مسنون صورتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز میں صورتیں پڑھا کرتے تھے. طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، یہ نمازوں کے اندر آپ پڑھا کرتے تھے. اور فجر کی نماز میں آپ زیادہ تر لمبی قرات کرتے تھے اور لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح مغرب کی نماز میں آپ آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح آپ عشاء کی نماز میں آخری پارے کی جو شروع والی صورتیں ہیں جو 1 یا 1.5 صفحے کی ہیں وہ آپ پڑھا کرتے تھے. یہ مشروع اور مسنون صورتیں بھی نماز کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں اور اس کا بھی اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. اسی طرح فجر نماز جمعہ کے اندر اور نماز عیدین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنا ثابت ہے. اور اسی طرح سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا بھی ثابت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون صورتیں ہیں, ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت اگر انسان پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے, شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد رکوع جاتے وقت پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھانا, رفع الیدین کرنا. جس طرح نماز شروع کرتے وقت کیا تھا اسی طرح رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت, اور اگر نماز 2 رکعت سے زیادہ ہے تو تیسری رکعت کے آغاز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 735 اور 736 یہ 2 نمبر ہیں. صحیح بخاری کے اندر 735 نمبر جو روایت ہے وہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے کان اذا افتتح الصلاۃ, جب بھی نماز شروع کرتے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یحاذی بہما منکبیہ, حتیٰ کہ دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے. پھر اس کے بعد وَإِذَا رَكَعَ, جب آپ رکوع کرتے پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. جب آپ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوعِ, جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے رفع الیدین کرتے اور دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے. یہ حدیث بیان کرتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 736 نمبر پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور صحیح بخاری کی روایات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے, پوری امت کا اتفاق ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن پاک کے بعد, اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں تمام کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اور بخاری کی یہ 2 روایات ہیں جن کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ صرف 2 صحابہ کرام سے روایات لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر. ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں یہاں پہ ایک نکتہ بتایا, کہا امام بخاری کے پاس صرف یہ 2 روایات نہیں تھی بلکہ روایات کی کثیر تعداد تھی. اسی وجہ سے امام بخاری نے ایک اور کتاب لکھی جز رفع یدین. اس کے اندر امام بخاری سینکڑوں روایات لے کر آئے جس کے اندر رفع الیدین ثابت ہے. لیکن صحیح بخاری کے اندر صرف 2 صحابہ کرام سے امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کو نقل کیا. امام بخاری کی فقاہت پہ قربان جائے. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہیں مالک بن حویرث. کیا نام ہے؟ مالک بن حویرث. اور دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. صرف 2 صحابہ. امام بخاری رحمہ اللہ ان 2 صحابہ سے کیوں لائے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع زندگی کے صحابی ہیں, یعنی شروع سے لے کر آخر تک. اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے صحابی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں مسلمان ہوئے. غالباً 9 ہجری کی بات ہے کہ مالک بن حویرث آئے, مسلمان ہوئے, اپنے قبیلے کے ساتھ آئے اور 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا.
یہ اللہ کے نبی کی نماز بیان کرتے ہیں کہ میں نے 20 دن آپ کے پاس ٹھہر کے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا طریقہ یہ، اور یہ رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا۔ امام بخاری ان دونوں صحابہ سے روایت نقل کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی شروع سے رفع الیدین کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ مالک بن حویرث بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی اسلام نے رفع الیدین کیا نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہوتا تو آخری زندگی کا صحابی کبھی بھی رفع الیدین بیان نہ کرتا۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا، رفع الیدین اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اگر چھوڑا ہوتا تو اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری صحابی، آخری زندگی کا جو صحابی ہے وہ کبھی بھی رفع الیدین بیان نہ کرتا۔ تو صحیح بخاری کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور تیسری رکعت کے آغاز والی جو روایت ہے وہ بھی عبداللہ بن عمر سے ہے، اور وہ 739 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کے اندر۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو صحابہ کرام نے صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز اس طرح پڑھیں جس طرح پیارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا حکم بھی یہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوا دیکھتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں قیام کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے رہنمائی لینا ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایات ثابت ہیں ان سے چند روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ قیام کا جو طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا یہ سارے کا سارا صحیح روایات سے ثابت ہے، ان میں سے ایک بھی روایت ضعیف نہیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں خود بھی ان روایات کو مد نظر رکھوں اور بیان کروں جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ ان میں سے جو ضعیف ہو اور کمزور ہو میں اس کو منبر پہ بیان نہیں کیا کرتا، اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اسی چیز پر ثابت قدمی عطا فرمائے کہ میں آپ کو صحیح اور خالص دین آپ کے سامنے رکھوں، کبھی بھی آپ کے ساتھ دغا اور دھوکہ نہ کروں، کیونکہ جو شریعت صحیح ترین صحیح طریقے سے ثابت ہے اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں پہ حاجی اسحاق مغل صاحب ہیں، وہ شعبہ خدمت خلق کے صدر بھی ہیں اس علاقے کے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا دوتا جو ہے وہ کافی بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح میری بھتیجی بھی بیمار ہے، وہ بھی کل سے ہاسپٹل میں داخل ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی ننھی کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. وقنا من عذاب القبر وعذاب النار. وقنا من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.